الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد قادری. نور رمضان پروگرام جو رمضان المبارک کا خصوصی لائیو ٹرانسمیشن ہر روز رات یعنی شام 6 بجے سے افطار تک جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. الحمدللہ کل ہمارا عنوان تھا فتح مکہ کے موضوع پر. بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز کتاب رہا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن اور یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک دن. انشاءاللہ تعالی آج نور رمضان پروگرام کا عنوان رہے گا سیرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز شخصیت خطیب بے نظیر حضرت علامہ مولانا خالد قادری صاحب مدد اللہ نورانی کا ایمان افروز خطاب رہے گا. تمام ناظرین سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج KQI آفیشل اور ہاشم قادری آئی ڈی پر لائیو پروگرام چل رہا ہے. آپ ضرور اسے شیئر کریں، لائک کریں اور دوسرے حضرات تک یہ پیغام پہنچائیں. بہت ہی خوبصورت عنوان اور حضرت کی سیرت مبارکہ کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی آج کا اس ہمارا پروگرام رہے گا. اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت کلام مناقب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پیش کیے جائیں گے. آج ہمارے ساتھ نور رمضان پروگرام میں سناقان رسول تشریف فرما ہوں گے اور مناقب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے. اب میں نور رمضان پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد خرم قادری سے ملتمس ہوں کہ وہ چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. علی کے ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بیان کر لے علی اس سے زیادہ ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے، مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے، ہر عمل نور ہے، ہر ادا نور ہے، ہر عمل نور ہے، ہر ادا نور ہے، بولنا دیکھنا، بولنا دیکھنا، سوچنا نور ہے، بولنا دیکھنا، سوچنا نور ہے، بولنا دیکھنا، سوچنا نور ہے، ہر عمل نور ہے، ہر ادا نور ہے، ہر عمل نور ہے، ہر ادا نور ہے، بولنا دیکھنا، سوچنا نور ہے، بولنا دیکھنا، سوچنا نور ہے، بولنا دیکھنا، سوچنا نور ہے، مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے، اپنے بابا کا سر پہ امام ماریے، اپنے بابا کا سر پہ اپنے بابا کا سر پہ امام لیے، دیکھو چاروں طرف، دیکھو چاروں طرف سیدہ نور ہے، دیکھو چاروں طرف فاطمہ نور ہے، دیکھو چاروں طرف فاطمہ نور ہے، مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے، دکھ اندھیرے میں سوئی چمکنے لگی، 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 ان کے دندان سے، ان
سرکار کا نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرتضیٰ نور ہے، فاطمہ نور ہے، گھر کا گھر میرے سرکار کا نور ہے۔ یہ تھے محمد خرم قادری جو مناقب اہل بیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ نور رمضان پروگرام کی اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں بیان کی جانب۔ ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں 20 رمضان المبارک یوم شہادت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ایک خصوصی اور ایمان افروز خطاب ہوگا حضرت کا۔ ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ بطفیل دامن مرتضیٰ میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا، بطفیل دامن مرتضیٰ میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا، کہ علی ملے تو نبی ملے، نبی ملے تو خدا ملا، تو کریم ابن کریم ہے، تیرا فیض فیض عظیم ہے، تو کریم ابن کریم ہے، تیرا فیض فیض عظیم ہے، تیرے در سے جو بھی ملا مجھے میرے حوصلے سے سوا ملا، تو رفیق والے رسول ہے، تو رفیق والے رسول ہے، تو شریک حال بطول ہے، ارے تو رفیق والے رسول ہے، تو شریک حال بطول ہے، تیرے در سے جو بھی ملا مجھے میرے حوصلے سے سوا ملا۔ ان اشعار کے ساتھ اب میں ملتمس ہوں مولانا خالد قادری صاحب مجزی اللہ نورانی سے کہ وہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہماری خلود کو منور فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، 20 رمضان المبارک بلکہ ہمارا عنوان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
جنگ مدائن سے جب آپ جنگ مدائن آپ فتح کر لیے تھے اور مال غنیمت جو آپ کے پاس آیا تھا، اس وقت لشکر کے سپہ سالار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور قیصر و کسریٰ کے محلات پر فتح حاصل کرنے کے بعد، جنگ مدائن سے فتح ہونے کے بعد، مال غنیمت میں 1 ارب دینار اور سونے چاندی کی برتن اور قیمتی جواہرات، شاہ فارس کے زیور اور تلواریں اور مال غنیمت ہاتھ آیا. بہت مال غنیمت ہاتھ آیا. وہ سارا مال سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگرانی میں لے کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیے. مال میں کمی پیشی نہیں کی، جو کا توں حضرت کے حوالے کر دیا. اس وقت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، مال تقسیم کرنا شروع کیے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار دیے. سب سے پہلے حضرت کو دیے اور ان کو 1000 دینار دیے. اور اس کے بعد امام حسین کو بلائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار دیے. 1000 دینار. اس کے بعد تیسرے نمبر پر سیدنا عبداللہ ابن عمر آئے. تیسرے نمبر پر بلایا گیا. ان کو تیسرے نمبر پر 500 دینار دیے گئے. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، یا امیر المومنین، میں حسنین کریمین سے عمر میں بڑا ہوں اور ان سے زیادہ میں کئی جنگوں میں بھی شریک رہا ہوں، حضور کی دور میں بھی جنگوں میں شریک رہا ہوں. پھر میں امیر المومنین عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں، مجھ کو کم اور ان کو زیادہ. قربان جائیں اس جواب پر توجہ چاہوں گا. کہنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے. تو حضرت نے فرمایا، اے عبداللہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے والد جیسا کوئی دوسرے والد ہے تو لے کر آ کر بتائیں. ان کی ماں جیسی کوئی دوسری ماں ہے تو لے کر آ کر بتائیں. ان کے نانا جیسے کوئی دوسرے نانا ہے تو لے کر آ کر بتائیں. ان کی نانی جیسے کوئی دوسری نانی ہے تو لے کر آ کر بتائیں. خاص بات یہ تھی کہ دیکھیں حسنین کریمین کے نانا کا نام سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ان کے والد علی مرتضیٰ ہیں اور ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے. اب اندازہ لگائیں ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے ان کو دیکھیں اہل بیت سے اتنی شدید محبت اور خود کے بیٹے کو کم دیا. اہل بیت سے خاص لگاؤ تھا. اتنی تعریف کیے کہ جس کا کوئی اندازہ نہ تھا. جب یہی بات مولا علی تک جا پہنچی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے حسنین کریمین کی بلکہ اہل بیت کی بہت تعریف کی ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا، سیدنا علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کسی آقا علیہ السلام سے سنا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، سمعت قال رسول اللہ بعمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کا چراغ ہے. اللہ اکبر. تو اندازہ لگائے کہ اہل بیت سے اتنی شدید الفت اور شدید محبت تھی. الغرض سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بلکہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اعلان نبوت کے 7 سال بعد پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور بارگاہ نبوت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا خطاب بھی ملا، اور آپ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے. حیدر کرار کے معنی ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے. اسی طرح بڑوں میں آدمیوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لائے. آپ سیدنا علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سایہ عاطفت میں پروان چڑھے، اور آغوش رحمت ہی میں آپ تعلیم و تربیت حاصل کی. حضور کی پاس ہی میں، حضور کے آغوش ہی میں آپ علم حاصل کیا. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ انا مدینہ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. چند لوگوں نے آپ سے دریافت کیا. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی تھا انا مدینہ العلم علی دروازہ وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو بعض لوگوں نے، چند لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر سوال پوچھنے لگے، علم افضل ہے یا مال؟ وہ بھی سیدنا علی تھے. کہنے لگے، حضرت نے فرمایا علم افضل ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو حضرت کہنے لگے علم انبیاء کی وراثت ہے، اور مال فرعون، حامان اور شداد کی وراثت ہے. پوچھا گیا علم افضل ہے یا مال؟ دوسرا شخص آ کر پوچھا، حضرت فرمانے لگے علم افضل ہے. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ علم سے انسان، بلکہ علم افضل ہے. کہا گیا، حضرت نے فرمایا کیوں؟ حضرت سے پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ مال سے انسان کا دل سخت اور علم سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے. پوچھا گیا، تیسرا شخص آیا، آ کے کہنے لگا علم افضل ہے یا مال؟ تو حضرت نے فرمایا علم. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ علم چور چرا نہیں سکتا، اور مال چور سے بچ نہیں سکتا. مال چور سے بچ نہیں سکتا اور علم چرا نہیں سکتا. اور پھر پوچھا گیا، تیسرا شخص آیا، علم افضل ہے یا مال؟ حضرت فرمانے لگے علم. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ علم جس کے پاس رہتا ہے وہ کہتا ہے میں بندہ ہوں، اور مال جو رہتا ہے وہ کہتا ہے میں خدا ہوں. علم ہر پہلو میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور مال سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے. مال کی بے جا محبت بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. مال کی بے جا محبت. اس لیے ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہجرت کر روانہ ہونا تھا، ہجرت
ہجرت کے لیے حکم کے انتظار میں تھے. جس وقت حکم آیا کہ ہجرت کر کر مدینہ شریف کو جانا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ کو طلب کیا. طلب کر کر کہنے لگے کہ تم کو یہ امانتیں پہنچا کر، کچھ امانتیں تھی وہ پہنچا کر مدینے کو آنا ہے. بس یہ سن جیسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ حضور نے کہا کہ یہ امانتیں پہنچا کر مدینے کو آنا ہے، بس اس کے بعد ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹا کر اپنی چادر اڑا دی، اور جب باہر آ رہے تھے حضور کے مکان کو باہر دشمن گھیرے ہوئے تھے، باہر نکلنا دشوار تھا. ایسی صورت میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے جا رہے تھے. ہجرت کا حکم تھا. ہاتھ میں کھنگریاں لیے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سامنے پھینک دیے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمنان اسلام کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور کسی کو نظر تک نہیں آتے. اللہ اکبر. اس کے بعد سیدھا ابو بکر صدیق کے مکان جاتے ہیں اور وہاں سے ہجرت کر کر مدینے کو روانہ ہو جاتے ہیں. القرص واقعہ بہت طویل ہے، میرا عنوان سیدنا علی ہے. جب وہاں سے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو روانہ ہو جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے، بات یوں ہے کہ یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بستر پر آرام فرما رہے ہیں. باہر دشمن ہیں، باہر موت منڈلا رہی ہے، تلواروں کے سائے میں آپ آرام فرما رہے تھے. لوگ ایسی باہر اگر دشمن ہو اور اندر سو آرام سے سو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ حیران تھے. لیکن علی مرتضیٰ ہمیشہ ہر رات آرام سے سوتے، لیکن ہر رات عبادت میں گزارتے تھے، لیکن وہ رات آرام سے سو گئے کیونکہ ہر رات عبادت میں رات تمام گزار دیتے اس غرض سے کہ مولا میری موت آئے تو میں عبادت کرتا رہوں. لیکن جب بات حضور یہ کہہ دیے تھے کہ تم کو صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر کر آنا ہے، تو اس وقت علی مرتضیٰ حضور کی بستر پر آرام سے سو گئے. دشمن حیران تھے جب اندر آ کر دیکھے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے علی مرتضیٰ سو رہے ہیں. وہ تو چلے گئے. صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد لوگ کہنے لگے تلواروں کے سائے میں باہر دشمن ہے، اے علی تم کو رات میں نیند کیسی آئی؟ تو سیدنا علی نے کہا میں اپنی زندگی میں اتنا سکون سے کبھی نہیں سویا، اتنی راحت سے اور اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں لیا. اللہ اکبر. لوگ پریشان ہو گئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، باہر دشمن اور آپ اندر آرام سے سو رہے تھے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا مجھے حضور نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ امانتیں پہنچا کر صبح مدینے کو آنا ہے، تو میں سمجھ گیا اللہ کچھ ہو جائے، موت اگر آ بھی جائے سب کو لے جا سکتی ہے لیکن علی کو نہیں لے جا سکتی. یہ خاص بات تھی. چاہے سب کی موت ہو سکتی تھی آج کے رات میں سوائے علی کے، کیوں حضور نے کہہ دیا تھا صبح اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. اس رات میں عبادت بنا کیا سو گیا، میرا سونا بھی عبادت تھا. اللہ اکبر. اور آرام سے سو گئے. صبح اٹھے، اٹھ کر جب امانتیں پہنچانے لگے، جو دشمنوں کے پاس امانتیں دے رہے تھے، امانتیں پہنچا رہے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوگوں سے پوچھا تم لوگ اپنی زندگی کی محبوب ترین چیز حضور کے پاس رکھتے ہو اور انہی سے دشمنی کرتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی کی محبوب ترین چیز یعنی مال، پیسہ. کفار میں کیا ہوتا ہے، پسندیدہ چیز پیسہ ہی ہے. پسندیدہ چیز حضور کے پاس رکھتے ہو اور حضور ہی سے دشمنی کرتے ہو. تو لوگوں نے کہا، جواب کیا دیا دیکھیں آپ. وہ لوگوں نے کہنے لگا ہم کو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
ذات گرامی سے انکار نہیں ہے، ان کی دعوت سے انکار ہے. اللہ اکبر. ہم کو ان کی ذات سے انکار نہیں ہے، وہ ہم مکمل یقین ہے، ہم کو مکمل یقین ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم کو مکمل یقین ہے. انکار تو ہے تو بس ان کی دعوت سے ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہو کیا رہا ہے؟ وہ دور کیا تھا؟ ذات گرامی کو لے لیے تھے، دعوت کو چھوڑ دیے تھے. اور آج ہو کیا رہا ہے؟ دعوت کو لے لیے، ذات گرامی کو چھوڑ دیے. حقیقت تو یہ ہے کہ ذات گرامی کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. ذات کے بغیر، حضور کے بغیر دین اسلام ہو نہیں سکتا. حضور ہے تو دین اسلام، حضور کے توفیل ہی ہم کو دین ملا، حضور کے خیرات ہی سے ہم کو دین ملا. اگر حضور آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو پھر دین بھی ہمارے ہاتھ نہ آتا. حضور آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو خداوند قدوس ساری کائنات بھی پیدا نہ کرتا. حقیقت تو یہ تھی کہ آج معاملہ کیا چل رہا ہے کہ دعوت کو لے کر ذات کو چھوڑ دیا گیا ہے. حقیقت نہیں، ذات گرامی کو بھی لینا ہے، دعوت کو بھی لینا ہے، یعنی دین اسلام کو بھی لینا ہے اور حضور آقا علیہ السلام کو بھی لینا ہے. ورنہ دعوت کو لے لیں، دعوت کو چھوڑ دیں تو اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے، بات دراصل یہ ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ کیا کریں کہ ذات گرامی افضل ترین چیز ہے، اس کے بعد ہے دعوت ہے. یہ حقیقت تھی. یہ مولا کائنات اور امانتیں پہنچا کر اس کے بعد مولا علی نکل کر مدینہ شریف کو روانہ ہو گئے. الغرض اس کا تسلسل آئندہ نشست میں ہم جاری رکھیں گے. آقا علیہ السلام کے ارشادات مولا علی کے تعلق سے بہت ارشادات ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور بے پناہ فضائل پیش کیے گئے ہیں اور ان کی ذہانت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ان کی ذہانت میں بھی ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ان کی زندگی ایسی ہے. اکابرین امت کے واقعات کو سنایا اس لیے جاتا ہے، اکابر کی سیرت کو بتایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کی سیرت سے اپنی سیرت سدھر جائے، خود کی زندگی سنور جائے. اس لیے اکابرین امت، اکابر صحابہ کرام کی زندگیوں کو سنایا جاتا ہے. جب ان کے مقدس ایام آتے ہیں، ان کی تواریخ آتے ہیں تو ان کی سیرت، ان کا یوم بنا کر ان کے زندگی کے عظیم واقعات کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کے واقعات، ان کی زندگی سے ہماری زندگی سنور جائے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطاعت سے شدید الفت رکھنے والا اور علی مرتضیٰ سے شدید محبت رکھنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيديك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين اخلاقنا بجاه القرآن وحسن اعمالنا بذكر القرآن ونور ابدالنا بنور القرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ونور أرشه ومظهر نوره وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، افطار کا وقت ہو ہی جاتا ہے کہ دیگر ریاستوں سے، دیگر ریاستوں میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق افطار کر لیں. حیدرآباد کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگ وقت افطار ہونے پر ہے. آئیے اب ہم سب مل کر دعا افطار کرتے ہیں. اس سے قبل سب لوگ مل کر درود شریف پڑھ لیں. آئیے ہم سب مل کر دعا افطار کرتے ہیں. اللہم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ربنا تقبل منا الفاتحة.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.